السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا پلیز sit down. بیٹھ جاؤ. اچھا ان کا ترجمہ کون کرے گا؟ کیا آپ انگریزی بول لیتے ہیں؟ السلام علیکم حضور. جی حضور. آپ میں سے کتنے انگریزی بول اور سمجھ لیتے ہیں؟ یہاں موجود تمام واقفین نو. آل آف یو. اچھا آپ سب اوکے sit down. بیٹھ جائیں. اچھا what is آپ your کا program? پروگرام کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوگا حضور. ٹھیک ہے تلاوت سے آغاز کریں. تلاوت تلاوت کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. جزاكم الله. اب آگے
تلاوت کا انگریزی ترجمہ۔ Who is going to do it? You name the person. جس نے ترجمہ پڑھنا ہے آپ اس کا نام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد انور ہے۔ محمد انور، ٹھیک ہے، اب شروع کریں۔ کیا آپ انڈونیشین ہیں یا پاکستانی؟ پاکستانی حضور۔ اچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں رہتا ہوں حضور۔ You live here? اچھا, are you Malak کیا آپ ملک برادری سے ہیں؟ brotherly? جی حضور، میں ملک برادری سے ہوں۔ اچھا، چلو پھر چلو then. شروع کریں۔ حضور اب خاکسار سورہ صافات کی آیات 103 تا 114 کا ترجمہ پیش کرے گا جن کی ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے، یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو۔ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بطور نبی خوشخبری دی جو صالحین میں سے تھا، اور اس پر اور اسحاق پر ہم نے برکت بھیجی، اور ان دونوں کی ذریت میں احسان کرنے والے بھی تھے اور اپنے نفس کے حق میں کھلم کھلا ظلم کرنے والے بھی تھے۔ جزاک اللہ حضور، جزاک اللہ۔ ہاں، اب آگے کیا ہے؟ What next? آگے کیا ہے؟ نظم حضور، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، وعلیکم السلام، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عبد المجید ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کریں۔ ہے دست قبلہ نما، منظوم کلام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ۔ ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہے درد دل کی دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی کی چشم میں فسوں ساز نے کیا جادو، کسی کی چشم میں فسوں ساز نے کیا جادو، تو دل سے نکلے صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو پونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے،
جو پونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے کرے گا حشر باپا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غیرہ نہیں رہی باقی کوئی میرے دل کی غیرہ نہیں رہی باقی کوئی میرے دل کی ہوا ہے عقدہ کشا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عقیدہ ثانویات ہے یا ہے کو تسلیث عقیدہ ثانویات ہے یا ہے کو تسلیث ہے کہ بحث و خطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جزاک اللہ حسن جزا حضور السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ. جی آگے انگریزی تقریر حضور. انگریزی تقریر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد طلحہ ہے. طلحہ ماشاء اللہ. اب شروع کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے حضور، جس عنوان پر آج مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے واقفین نو کا کردار جماعت احمدیہ انڈونیشیا کے 60 سالہ جشن تشکر منانے میں. حضور انور کے ساتھ جامعہ احمدیہ انڈونیشیا کے طلباء کی ورچوئل ملاقات میں جامعہ کے ایک طالب علم نے حضور انور سے پوچھا تھا کہ جماعت احمدیہ کے 60 سالہ جشن تشکر کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہر احمدی نماز باجماعت پڑھے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے اور خلافت سے اپنا تعلق بڑھائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اس کے علاوہ پیارے حضور نے فرمایا تھا کہ آئندہ 5 سال میں جماعت احمدیہ کے انڈونیشیا میں قیام کی 60 سالہ جوبلی کے موقع پر یہ ٹارگٹ بھی مقرر کریں کہ کم از کم 1 لاکھ افراد کو احمدیت میں شامل کریں گے. بے شک یہ بڑی تعداد ہے مگر یہ ناممکن نہیں. مزید یہ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا تھا برطانیہ کے ایک میئر کے بارے میں کہ ان کا ایک احمدی دوست تھا جو ان کو اسلام کے بارے میں بار بار بتایا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک خادم ان سے ملا اور اس نے تقریر شروع کی اور اس کی آنکھوں کی روشنی سے میئر نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سچا آدمی ہے. باوجود اس کے کہ انہوں نے نہایت مختصر گفتگو کی. اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے
اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ابتدائی طور پر ہمیں ایسے داعیان اللہ چاہیے جن کا انداز گفتگو عمدہ ہو، گفتگو عمدہ طور پر کی جائے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جانثار دوست بن جائے گا۔ اب 7 سالہ تشکر کے سلسلے میں واقفین نو کے کردار کی طرف چلتے ہیں۔ جماعت احمدیہ انڈونیشیا نے خود کئی پروگرام اور طریق اپنائے ہیں تاکہ داعیان اللہ کی پروگریس بڑھائی جائے۔ جنوری 2021 کے آغاز میں جامعہ کی نئی عمارت اور MTA کی نئی عمارت کی تعمیر کا مرکز میں آغاز ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت ایک نیا ہسپتال بھی تعمیر ہوگا۔ ہر واقفین نو کو ان کاموں میں بھرپور طور پر تعاون کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ ابن عزیز نے خطبہ جمعہ 28 اکتوبر 2016 میں واقفین نو کو اپنے شعبے کے انتخاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ واقفین نو لڑکے پہلے جامعہ میں داخل ہونے کی اور مبلغین بننے کی کوشش کریں۔ جماعت پھیل رہی ہے اور ہمیں ہر ملک میں مبلغین چاہیے۔ پھر ہمارے ہسپتالوں کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں اور مختلف اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے جماعت پھیل رہی ہے اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کی بھی ضرورت ہے جو تعمیرات میں ماہر ہوں تاکہ باقاعدہ پلان اور نگرانی کے ساتھ کام کیا جا سکے، تاکہ کم خرچ میں کام کیا جا سکے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف کی بھی ضرورت ہے، چنانچہ واقفین اس فیلڈ میں بھی شامل ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے سائنسدانوں کی ضرورت کا بھی ذکر کیا اور کس طرح واقفین نو اپنے مذہب کی خدمت سائنسی تحقیق کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے واقفین دنیاوی نوکری کریں گے مگر ان کا مقصد دنیا کو خدا تعالیٰ سے روشناس کرانا ہوگا اور اس کے مذہب کو پھیلانا ہوگا۔ اس لیے ہم واقفین نو کے مقاصد ہیں اور ہمیں پیارے حضور سے براہ راست ہدایات بھی ملتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر برکات خلافت کے ذریعے نازل فرمائے اور ہمیں عمدہ کام اور تقویٰ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن مکمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آگے حضور نیشنل وقف نو سیکٹری رپورٹ پیش کریں گے۔ اچھا، رپورٹ پیش کریں۔ کون ہے نیشنل وقف نو سیکٹری؟ آپ ہیں؟ جی حضور، میں ہوں نیشنل وقف نو سیکٹری۔ اچھا، ماشاءاللہ، اپنی رپورٹ پیش کریں، اپنی رپورٹ پیش کریں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حضور میرا نام احمد عبد الرحمن ہے۔ احمد عبد الرحمن، ٹھیک ہے، شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام احمد عبد الرحمن ہے۔ میں جماعت احمدیہ انڈونیشیا میں بطور نیشنل سیکٹری وقف نو خدمت کر رہا ہوں۔ میں خود بھی وقف نو ہوں۔ اب میں وقف نو انڈونیشیا کی مختصر رپورٹ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں انڈونیشیا میں وقف نو کی تجنید پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں 2016 واقفین نو ہیں، جن میں سے 1233 لڑکے اور 783 لڑکیاں ہیں۔ آگے واقفین نو جو جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، مجموعی طور پر 61 واقفین نو بطور واقف زندگی مختلف شعبہ جات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 27 مبلغین ہیں، 20 جماعت احمدیہ انڈونیشیا کے مرکزی دفاتر میں ہیں، 6 MTA انٹرنیشنل انڈونیشیا اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں، 4 الواحد ہائی اسکول جو جماعت احمدیہ کا اس میں کام کر رہے ہیں، 3 جماعت احمدیہ انڈونیشیا کی ذیلی تنظیموں کے دفاتر میں اور 1 ہیومینٹی فرسٹ کے دفتر میں ہیں۔ اب 2019 سے 2020 کے دوران واقفین نو کے پروگرام جو منعقد کیے گئے، نمبر 1 ملکی اور ریجنل اجتماع، جس میں انچارج وقف نو مرکز
مکرم لقمان احمد کشور صاحب شامل ہوئے۔ اس اجتماع میں مجموعی طور پر 858 وقف نو شامل ہوئے۔ دوسرا 368 واقفین نو نیشنل وقف نو امتحان میں شامل ہوئے۔ پھر ہم آن لائن وقف نو کلاسز کا اہتمام ہفتے میں 2 دفعہ کر رہے ہیں تاکہ واقفین نو کو اردو اور واقفین نو کا نصاب سکھائیں۔ نمبر 3، 2020 کے دوران 2 دفعہ آن لائن یوم والدین کا انعقاد کیا گیا جس میں 1509 افراد شامل ہوئے۔ نمبر 4، ہم نے واقفین نو طلباء کے لیے ایک آن لائن گروپ ڈسکشن کا بھی آغاز کیا ہے۔ اس کا انعقاد کامیابی کے ساتھ 4 دفعہ کیا گیا جس میں مجموعی طور پر 202 طلباء شامل ہوئے۔ آخری، ہم کوارٹرلی وقف نو میگزین کی اشاعت بھی کرتے ہیں جس کا حضور انور نے ازراہ شفقت اسماعیل نام عطا فرمایا ہے۔ یہ میری مختصر رپورٹ کا اختتام ہے۔ ہم عاجزانہ طور پر حضور سے انڈونیشیا میں وقف نو کی بہتری کے لیے رہنمائی اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا حضور۔ آپ کی طرف سے بس یہی ہے؟ آپ نے کوئی حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات یا فرمودات کا کوئی اقتباس پیش نہیں کیا۔ اس کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ جی حضور، جب آپ پروگرام بنائیں تو اپنی میٹنگز میں حدیث بھی ضرور پڑھیں اور اس کی وضاحت بھی کریں، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں سے اقتباس بھی پڑھیں اور اس کی بھی وضاحت کریں۔ اب آگے کیا ہے؟ حضور آگے ویڈیو پریزنٹیشن ہے۔ ہم عہد یہ کرتے ہیں آقا، جب آپ ہمیں فرمائیں گے ہم افریقہ کی خدمت کو سب اڑتے اڑتے جائیں گے، سب اڑتے اڑتے جائیں گے۔ جو زخم لگائے مغرب نے وہ ہم جا کر سہلائیں گے، جو زخم لگائے مغرب نے وہ ہم جا کر سہلائیں گے، وہ ہم جا کر سہلائیں گے۔ اور خدمت کیا ہوتی ہے یہ اب ہم وقف نو بتلائیں گے، اور خدمت کیا ہوتی ہے یہ اب ہم وقف نو بتلائیں گے، ہم وقف نو بتلائیں گے۔ ہم اپنے بلالی بھائیوں کو سینے سے جا کے لگائیں گے، ہم اپنے بلالی بھائیوں کو سینے سے جا کے لگائیں گے، سینے سے جا کے لگائیں گے۔ رب نے چاہا تو پژمردہ چہرے ایک دن مسکائیں گے، رب نے چاہا تو پژمردہ چہرے ایک دن مسکائیں گے، چہرے ایک دن مسکائیں گے۔ جب جان کا سودا ہم نے کیا تو تن آسانی سوچنا کیا، جب جان کا سودا ہم نے کیا تو تن آسانی سوچنا کیا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو جماعت کے لیے صحیح کام کے لیے ان میں اتنا شوق پیدا کریں وہ صحیح یوٹیلائز ہو سکیں، ان کی پوٹینشیل جو ہے۔ ٹھیک ہے؟ Indahnya alam ranah Minang.
Pinang, Tasikmalaya, Indonesia. We are Wakapinang Riau, Indonesia. We are Wakapinau, Singapura, Indonesia. We are Wakapinang Peninggalan Banten, Indonesia. We are Wakapinang Serang Banten. We are Wakapinang Hawalu, Raden Dedikasi Naskau Rajuhan. We are Wakapinang Cilor Banten, Indonesia. Ready to dedicate ourselves for Jemaat, insyaAllah. Wakifat. Jabar 5, Indonesia. I would like to say I love Huzur. May Allah Ta'ala always blessing you all with the best health. Amin. हमारी जिंदगी जमात के लिए वक़्फ़ है। हम हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं। We love Huzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur might be able to visit Indonesia. May Allah strengthen Huzur with His mighty help. Amin. वो मस्कन है खिलाफत का। अच्छा, माशाल्लाह। अब आगे क्या है? सवाल जवाब हुजूर। अच्छा, फिर मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, या आप सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा? ठीक है, लड़के सवाल करेंगे। चलें इन्हें सवाल पूछने दें। जी जी, मेरी दाईं तरफ से दूसरी रो का चौथा लड़का। जी, आप चौथे नंबर वाले। नंबर 4 दूसरी लाइन से मेरी दाईं तरफ से। आप नहीं, दूसरा लड़का। जी, आप। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। दुआ करें कि मुझे आपका लहजा भी समझ आ जाए। हुजूर, मेरा नाम उमर फारूक ज़फ़रुल्लाह है। मेरा सवाल का ताल्लुक़ बायोमेडिकल साइंस के साथ है। मेरा सवाल ये है कि हमें कौन सा रिसर्च टॉपिक लेना चाहिए जो जमात के लिए मुफीद है। जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएं तो आपके सुपरवाइज़र आपको कुछ अनावीन देंगे, और जब आपको यूनिवर्सिटी से अनावीन मिल जाएं तो फिर आप मुझसे पूछें कि ये अनावीन हैं जो यूनिवर्सिटी या मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिए हैं, इनमें से मैं कौन सा लूँ। ठीक है, अभी आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरह की रिसर्च दी जाएगी। जब आपको दाखिला मिल जाए फिर आप अपने प्रोफेसर से पूछें, और जब आपके प्रोफेसर आपको उन्वान दे दें या आपको इख्तियार दें कि ये अनावीन हैं, इनमें से कोई एक का इंतखाब करें, तो फिर अगर आपको रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस उन्वान को आपको करना चाहिए। ठीक है, तब आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह हुज़ूर आपकी रहनुमाई का। आगे जो इनसे पहले थे वो खड़े हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तौफीक खालिद अहमद है। क्या आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है? जी हुजूर, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। क्या आप शादीशुदा हैं? जी हुजूर, मेरी शादी 2019 में हुई थी। आप शादीशुदा हैं, आपने तालीम मुकम्मल कर ली और आप नौकरी कर रहे हैं। जी हुजूर, आप काम किधर कर रहे हैं? मैं फ्रेंच असिस्टेंट टीचर हूँ। आपका सवाल क्या है? जी हुजूर,
میرا حضور کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ آپ پیارے حضور از راہ شفقت کچھ رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ شادی کے بندھن کو کس طرح مضبوط رکھا جائے اور خاص طور پہ نئے شادی شدہ جوڑے ایسا کس طرح کریں؟ اچھا، ماشاء اللہ، آپ کی جسامت سے یہ دکھ رہا ہے، جو آپ کی جسامت ہے کہ آپ کی بیوی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے، تو جب بھی وہ اچھا کھانا آپ کو دیں تو آپ ان کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کے سامنے اپنا اچھا نمونہ دکھانا ہے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر بیوی اور میاں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر بچوں کو بھی نقصان ہوگا، اور آپ پھر جماعت احمدیہ کا مستقبل تباہ کر رہے ہوں گے، نسل کو تباہ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ مرد یعنی جو خاوند ہے وہ اپنا نیک نمونہ گھر میں دکھائے، ہمیشہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی کرے، اور جب آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو پھر کسی قسم کا گھر میں نقصان یا فساد نہیں ہوگا، اور آپ کے بچوں کی بھی بہت عمدہ تربیت ہوگی اور تعلیم ہوگی، اور ان کے اخلاق بھی بہت عمدہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ جی آگے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام لقمان احمد ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک وقف نو یہ فیصلہ کرے کہ اس نے یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اگر ایک وقف نو یہ فیصلہ کرے کہ اس نے یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن اس کو مالی مشکلات کا سامنا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور کو اس کو کیا نصیحت ہے؟ اگر مشکلات کا تعلق آپ کی فیس اور تعلیمی خرچہ سے ہے تو آپ جماعت سے پوچھ سکتے ہیں، تو پھر جماعت یا تو آپ کو قرضہ دے سکتی ہے تاکہ آپ تعلیم مکمل کر سکیں، یا آپ کو وظیفہ بھی مل سکتا ہے، اس کا فیصلہ طالب علم کی صورتحال کو دیکھ کر ہوگا۔ تو اگر آپ پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں تو جماعت ایسے طلباء کی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی حضور، آگے آخری والا، جی آخری والا، آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام رافف عبد الوہاب ہے، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر پوری دنیا محسوس کر رہی ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں، جو اس کی موجودہ صورتحال ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہے، اور خاص طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں آبادی بڑھ رہی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو اس آبادی کو جگہ دینے کے لیے آپ اپنی رہائش کی جگہیں بڑھا رہے ہیں، اور رہائش کی جگہوں کو بڑھانے کے لیے آپ درختوں کو اور جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ جنگلوں کی کمی بھی جو ہے ماحولیاتی تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ جب بھی آپ ایک درخت کاٹیں تو اس کی جگہ 2 درخت لگائیں،
اور جب بھی آپ آبادی کا اضافہ ہو area where تو آپ کو کھلی جگہوں پر clear area رہائش کا انتظام کرنا چاہیے. and do یہ نہیں کہ آپ جنگل کو کاٹیں apart from that اور جنگلوں کو کم کریں. you see اور اس کے علاوہ this fuel consumption should also be reduced. آپ دیکھیں یہ جو فیول کا استعمال ہے یہ بھی کم ہونا چاہیے. So lazy that if we want to اب ہم اتنے سست ہو چکے ہیں to the other place کہ اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو جس کا فاصلہ صرف 100 یا 200 گز کا ہو تو ہم پیدل چلنے کے بجائے ہم اپنی موٹر بائک یا گاڑی لے کر جاتے ہیں اس جگہ جانے کے لیے. اور اس طرح ہم آب و ہوا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، there are so many other factors. آلودگی بڑھا رہے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی وجوہات ہیں So جن کی وجہ سے very careful. ماحولیاتی تبدیلی اور آلودگی ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی فکر کی وجہ سے ہمیں بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے یا فیملی پلاننگ شروع کر دیں. نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرح کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے Without any کہ درخت بغیر وجہ کے one tree, نہ کاٹے جائیں، بغیر حساب کے نہ کاٹے جائیں، اور اگر ایک درخت کاٹیں تو 2 درخت لگائیں. develop your areas or increase کوشش کریں to make your new ایسی جگہوں میں to start new تعمیرات کریں، developments in those areas which are near to رہائشی تعمیرات the big villages. جو شہر سے قریب ہوں The forests are not اور بڑے گاؤں سے قریب ہوں and at the same time تاکہ جنگلوں کو نقصان نہ پہنچے. اور ایسا ہی اس کے ساتھ ساتھ such type of vehicles which are ایسے ہی گاڑیاں استعمال کریں the fuels and are now making جو ایسے فیول استعمال کرتی ہیں جو آب و ہوا کو خراب کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. that is a natural process. اور اس کے علاوہ ایک طبی نظام ہے، قدرتی نظام ہے، If God wishes اور has to reduce the population of this world, اگر اللہ چاہے گا that is the natural process. دنیا کی آبادی کم کرنے کا The nature law تو پھر also work. ایک قدرتی عمل ہے Do is that whatever is اور قدرت قانون قدرت ہے جو کام کرتا ہے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. right. So ٹھیک ہے. if you are using motorbike, don't use it too much. اگر آپ موٹر بائک استعمال کرتے ہیں Don't use it too much. تو اس کا زیادہ استعمال نہ کریں. اگر گاڑی استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں. Even up to 1 mile distance. یہ بہتر ہے کہ اگر آپ 1 میل کے فاصلے تک پیدل چلیں. ٹھیک ہے. اور پھر خدام الاحمدیہ اور واقفین نو کو ایک اسکیم شروع کرنی چاہیے And in different areas. Right. درخت لگانے کے لیے جنگلوں میں، مختلف علاقوں میں. Because of the climate, اور انڈونیشیا میں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے the level of the sea is increasing. سمندر کا جو لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اب جکارتہ ڈوب رہا ہے. Places, the beaches and the seashore areas سمندر کے قریب کی کئی جگہیں ہیں، even are sinking. ساحل وغیرہ، Right. جہاں آپ کی عمارتیں بھی ڈوب رہی ہیں. Time after few years, ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ چند سالوں کے بعد جکارتہ کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے so زمین کے اوپر. it is not only that ٹھیک ہے. because یہ صرف Indonesian people are not انڈونیشین لوگوں کی ماحول سے لاپرواہی کی بات نہیں ہے، for the betterment of the climate, لیکن but it is یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. issue. So in the north شمالی قطب، جنوبی قطب، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. it is happening. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول Reduce this climate. کی جو خرابی ہے اس کو کم کریں. السلام علیکم.
جی آ جاؤ، Yes, come. جی آ جاؤ، جو بھی ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ جی السلام علیکم حضور، میرا نام نبیل علی احمد ہے، میں قانون پڑھ رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقفین ہونے کی حیثیت سے ملکی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل ملکی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو پارلیمنٹ کی نشست کے لیے بھی کھڑے ہو جا سکتے ہیں۔ آپ سیاستدان بن سکتے ہیں، جی بالکل بن سکتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ملکی اسمبلی میں داخل ہوں سیاست کے ذریعے، اور اگر ایسا ممکن ہو تو آپ ضرور جا سکتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ حضور۔ تھینک یو۔ Yes, جی yes. السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام، میرا نام مبارک احمد ہے، میں وقف زندگی ہونے کی حیثیت سے اس وقت جماعتی دفتر میں کام کر رہا ہوں۔ ہم وقف زندگی ہونے کے ناطے اپنے وقف کی روح کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ وقف زندگی ہیں تو وقف نو جو ہوتا ہے وہ بھی وقف زندگی ہی ہوتا ہے۔ کچھ وقف نو کو جماعت نے فل ٹائم کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور کچھ واقفین زندگی ہیں لیکن انہیں جماعت نے اپنا کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو ایک واقف زندگی ہونے کے ناطے سے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنا کام خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو دیکھ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا کام ایمانداری اور پوری توجہ سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیں اپنا کام خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس بات کو، اس اہم بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں گے تو آپ ایمانداری سے کام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ آپ ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا کام کر سکیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، جزاک اللہ حضور۔ جی آگے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد طلحہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ حضور کے نزدیک دنیاوی اور اخروی کامیابی سے کیا مراد ہے اور ہم اسے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک دنیاوی کامیابی کی بات ہے تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ کے افسران وہ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ صرف ان کی خوشی کی خاطر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو کام بھی آپ کریں یا جو کام بھی آپ کے سپرد ہو اور جس کام میں بھی آپ کی دلچسپی ہو، تو پھر آپ اس کو ایمانداری سے کریں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک اخروی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں اور ان فرائض کو آپ نے پورا کرنا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں 5 وقت دن میں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد حاصل کریں، اپنے
دنیاوی کاموں کے لیے اور دینی ترقی کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانیت کو ترقی عطا کرے. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو عبادت کر کے دن میں 5 دفعہ ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری اہم مذہبی ذمہ داریوں کو نبھا کر رہے ہیں، تو اس کو کریں. اور اسی طرح اپنے بھائیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے سے پیش آئیں. اس طرح آپ اللہ کو بھی راضی کر رہے ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے. ٹھیک ہے؟ جی حضور. اللہ حافظ. جزاکم اللہ حضور. جی آپ کھڑے ہو جائیں. جو پہلے آئے گا وہ پہلے سوال کرے گا. جس نے بھی سوال کرنا ہے وہ فوراً کھڑا ہو جایا کرے. جی آپ. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام منصور احمد شاہد ہے. میں اس وقت جماعت میں بطور مترجم کام کر چکا ہوں. میرا سوال یہ ہے، آپ جماعت میں بطور مترجم کام کر رہے ہیں؟ جی حضور، میں بطور مترجم کام کر چکا ہوں. آپ انڈونیشین سے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں یا انگریزی سے انڈونیشین میں؟ حضور انڈونیشین سے انگریزی میں اور انگریزی سے انڈونیشین میں. اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب اپنا سوال کریں. حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک میں انڈونیشیا میں بہت زیادہ امتیازی سلوک ہوتا ہے، تو کیا ایک وقف نو پالیسی بنانے والا بن سکتا ہے، حکومتی ملازمت کر سکتا ہے، ملک کی خدمت کر سکتا ہے جماعت کے فائدے کے لیے؟ جزاک اللہ. امتیازی سلوک انڈونیشیا میں جماعت سے متعلق یا عمومی طور پر ہیں؟ حضور عمومی طور پر، خاص طور پہ مذہبی معاملات میں. چنانچہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ واقفین نو سیاست اور دوسری حکومتی پوزیشنز پر آنا چاہیے کہ نہیں، تاکہ امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھائی جائے؟ ایسا ہی ہے؟ جی حضور بالکل، کیوں نہیں. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ واقفین نو جو براہ راست جماعت کی خدمت نہیں کر رہے، جامعہ نہیں گئے، یا جو میڈیسن پڑھنے میں جن کی دلچسپی نہیں ہے اور جماعتی اسپتال میں کام نہیں کر رہے، وہ پبلک سروس پہ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ پبلک سروس میں ہیں تو آپ ملک میں امتیازی سلوک کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر پبلک سروس کرنے والے ایسا کام کر رہے ہیں. سیاستدان بھی پبلک سروس کرنے والوں پر انحصار کرتے ہیں. تو اگر پبلک سروس والے اور حکومتی ملازم اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں تو وہ ملک میں موجود امتیازی سلوک کو کم کر سکتے ہیں. اور اگر واقفین نو اور خاص طور پہ احمدی لڑکے پبلک سروس میں کام کریں گے تو وہ امتیازی سلوک کو معاشرے سے کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جی اگر آپ پبلک سروس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی حضور. جی آگے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام فضلی ہے. اس وقت میں تعلیم کا ایک بزنس چلا رہا ہوں. میں ایک کمپنی کا CEO ہوں اور اسی طرح میں جماعت کی بھی خدمت بجا لا رہا ہوں. تو ایک واقفی زندگی کو، وقف نو کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ فل ٹائم جماعت میں کام کرے یا کچھ وہ باہر بھی کام کر سکتا ہے، یا وہ اچھے الاؤنس کے لیے جزوی طور پر وقف کرے اور ساتھ ساتھ کاروبار چلائے تاکہ اپنے آپ کو مالی طور پر سپورٹ کر سکے؟ آپ کو خود اپنی صورتحال کو دیکھنا ہے. اگر آپ جماعت کی خاطر کچھ وقت دے سکتے ہیں
کم از کم ویکینڈ آپ کو جماعت کو دینی چاہیے. اگر آپ فل ٹائم کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو مستقل توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کے کام کے سلسلے میں، تو آپ اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے، مگر ویکینڈز پر آپ کو جماعت کے کاموں کے لیے وقت دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہفتے کے دوران بھی کچھ وقت دے سکتے ہیں اور اپنے کاروبار کو وقت کم دے سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. آپ کے کان پر کیا ہے؟ دوسری طرف کیا کوئی چیز ہے؟ یہ صرف روشنی ہے. میں یہ سمجھا کہ شاید آپ نے بالی پہنی ہوئی ہے. حضور یہ صرف روشنی ہے. اچھا، آپ کے کان بڑے روشن ہیں، ماشاءاللہ. حضور پھر تو یہ بہت اچھی بات ہے، شکریہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ایک ہفتے میں 6-7 گھنٹے جماعت کو ضرور دیں، ٹھیک ہے. جی حضور. اور اس کے ساتھ انصاف کیسے کریں گے یہ بہرحال آپ پر ہے، ٹھیک ہے. جی حضور. اب آپ اپنا مائکروفون پیچھے کی طرف دے دیں، کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی. یہ اب آخری سوال ہوگا، وقت بہت کم ہے. السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام حفیظ احمد ہے. حضور اس وبا سے پہلے آپ بہت سے ممالک کا سفر کر چکے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سنگاپور. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ سفر کے دوران ہوائی جہاز میں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر لمبا سفر ہو تو میں سو جاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں. تو یہ سفر کی حالت پر منحصر ہوتا ہے. اگر 5-6 گھنٹے کا سفر ہو تو میں آرام کر لیتا ہوں، پھر کچھ پڑھ لیتا ہوں. اگر نماز کا وقت ہو تو میں نماز پہ کچھ وقت لگاتا ہوں. بس یہی ہے. عام طور پہ مجھے اپنی اہلیہ سے بات کرنے کا گھر میں زیادہ وقت نہیں ملتا، تو جب میں سفر کرتا ہوں تو ہم مختلف معاملات پر بات چیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اگلا. جزاک اللہ. جی اب یہ آخری سوال ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام منظور دانش احمد ہے. میں نے ڈاکیومنٹری سے یہ جانا ہے کہ خلافت سے پہلے حضور ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جو توجہ کا مرکز ہونا پسند نہیں کرتے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور نے خلافت کے بعد اس پہلو کو، اس تبدیلی کو کیسے اپنایا؟ مجھے خود معلوم نہیں، اللہ ہی ہے جس نے مجھے تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ کافی ہے. جی اب جزاک اللہ حضور. اب وہ شخص جو آخر میں بیٹھا ہے، جی آخری والا. آپ آخری والے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیں. جی آپ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام راشد احمد ہے. میرا سوال ہے کہ سستی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، قوت ارادی ہے. اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح جلدی اٹھیں، تہجد ادا کریں، پھر فجر ادا کریں اور پھر اپنا کام شروع کر دیں. اور اگر رات کو پوری نیند نہ لی ہو تو پھر 1 گھنٹے کے لیے سو سکتے ہیں، پھر اپنا کام شروع کر دیں. یہ سب کچھ آپ کی قوت ارادی پر منحصر ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں بستر میں چلا جاتا ہوں، پھر آپ صبح جلدی نہیں اٹھیں گے، پھر آپ ہمیشہ سست رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا اتنا کہ اپنی سستی پر قابو پا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں اور آپ کی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، اب بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ حضور۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں انچارج صاحب، کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سیکٹری وقف نو۔ جی حضور، ہم حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہدایات دیں اور رہنمائی فرمائی۔ انڈونیشیا کے واقفین نو کے لیے ہماری بہتری اور ترقی کے لیے دعا کریں۔ اللہ آپ پر فضل کرے اور ہر ایک وقف نو کا تعلق وقف سے مضبوط کرنے والے ہوں اور خلافت احمدیہ سے بھی اپنا تعلق مضبوط کرنے والے ہوں اور جماعت کی بہتری کے لیے محنت سے کام کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔